پچھلی نشست میں اس حدیث پر کچھ بیان ہوا تھا جس میں یہ وارد ہوا ہے کہ ایک صاحب نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سی چیز ایسی ہے جو مجھے اللہ کے غضب سے دور کرے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ لا تغضب، کہ اگر اللہ کے غضب سے دور رہنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم خود بھی غصہ نہ کرو. اس حدیث کے تحت پچھلے اجتماع میں میں نے ذرا تفصیل کے ساتھ یہ عرض کیا تھا کہ غصے کی شریعت میں کیا حیثیت ہے اور اس کے مفاسد اور اس کی برائیاں کیا کیا ہیں، اس کے بارے میں قرآن و حدیث نے کیا ہدایات عطا فرمائی ہیں اور اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے. پچھلی مجلس میں یہ باتیں تفصیل کے ساتھ عرض کی گئی تھی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. البتہ اس کا ایک حصہ پچھلی مجلس میں رہ گیا تھا، وہ آج عرض کرنا مقصود ہے. وہ یہ کہ غصہ، جیسا میں نے عرض کیا کہ انسان کی طبیعت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی فطرت میں ایک مادہ رکھا ہے اور وہ مادہ اگر صحیح استعمال ہو تو وہ فائدہ مند ہے. کیونکہ اگر انسان میں غصہ بالکل بھی نہ رہے، بالکل ہی ختم ہو جائے، تو وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا. اگر کوئی حملہ آور ہو اس کے اوپر تو اس کی مدافعت انسان نہیں کر سکتا اگر بالکل بھی نہ ہو غصہ. کوئی انسان بے حس ہو جائے، پتھر بن جائے کہ جو کچھ دوسرا جو چاہے کرتا رہے اور اپنی مدافعت میں کوئی آدمی اقدام نہ کر سکے. اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جبلت میں یہ مادہ رکھا ہے. لیکن مادہ اپنی ذات میں بالکلیہ برا نہیں ہے، معاملہ اس کے صحیح استعمال کا ہے کہ اس مادے کو صحیح جگہ پر اور مناسب حدود کے اندر انسان استعمال کرے، اس سے آگے نہ بڑھے. اور اسی کے لیے سارے یہ مجاہدات کرائے جاتے ہیں کہ یہ مادہ اپنی حدود میں رہے، اس سے آگے نہ بڑھے. ایک مبتدی کو جو اپنی اصلاح کے لیے چلا ہے اور ابھی اصلاح کے ابتدائی مراحل میں ہے، اس کو تو یہ چاہیے کہ اس مادے کو ہر قیمت پر دبائے. یعنی جو جائز مواقع ہیں ان جائز مواقع پر بھی غصہ نہ کرے، بلکہ نرمی سے کام لے. زبردستی اپنے آپ کو غصہ آئے بھی تو دبا کر اور اس کو کنٹرول میں کر کے اور پھر نرمی کا معاملہ کرے. یہ ابتدا میں مبتدی کے لیے تو یہ ضروری ہے. اور اسی واسطے میں نے پچھلی مرتبہ کیا تھا کہ جب بزرگان دین کے پاس کوئی شخص اپنی اصلاح کرانے کے لیے جاتا تھا تو پہلا قدم یہ ہوتا تھا کہ توبہ کرنے کے بعد کہ اس بات کی عادت ڈالی جائے کہ وہ غصہ نہ کرے، بالکل نہ کرے. لیکن جب ایک مرتبہ یہ غصے کا مادہ نسبت ذرا قابو میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس کے صحیح محل پر، صحیح جگہ پر استعمال کرنے کی مشق ہو جاتی ہے. اب صحیح محل کیا ہے، صحیح جگہ کیا ہے اس کی؟ تو سب سے پہلے صحیح جگہ اس غصے کی ہے وہ چیزیں جو اللہ جل جلالہ کی معصیت، نافرمانی، گناہ ہے، کفر ہے، فسق ہے.
ان چیزوں سے نفرت اور ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے جتنا غصہ درکار ہے اتنا انسان عمل کرے. تو یہ پہلی چیز ہے. جہاں حدیث میں غصے کو منع کیا وہاں ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فاکمل فانہ قد اکمل ایمانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ جو شخص ایسا ہو کہ جو کچھ کسی کو دے تو اللہ کے لیے دے اور جو چیز کسی سے منع کرے کسی کو تو منع بھی اللہ کے لیے کرے اور اگر کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے اور اگر کسی سے بغض رکھے تو وہ بھی اللہ کے لیے رکھے تو اس کا ایمان کامل ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کامل ہونے کی گواہی دی. وہ 4 چیزیں خاص طور پر بتائیں ایمان کے کمال کی علامت کہ جب دے تو اللہ کے لیے دے, روکے تو اللہ کے لیے روکے. دے تو اللہ کے لیے دے کیا مانا کہ جہاں کوئی خرچ کر رہا ہے کوئی تو وہ خرچ کرنا نیت اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہو. www.darsequran.com